بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، خلیفہ ہارون رشید نے ایک مرتبہ محمد بطال رومی سے ایک عجیب واقعہ دریافت کیا جو ان کو بلائے روم میں پیش آیا تھا۔ تو محمد بطال نے بیان کیا کہ میں ایک مرتبہ گردن میں انجیل لٹکائے اور سر پر ٹوپی رکھے ہوئے سر نیچا کیے روم کی چراگاہوں میں چلا جا رہا تھا کہ اتنے میں پیچھے سے گھوڑی کی ٹاپوں کی آواز آئی۔ اتنے میں دیکھا تو ایک ہتھیار بند سوار نیزہ ہاتھ میں لیے چلا آ رہا تھا، جس نے قریب آ کر مجھے سلام کیا، اور میرے جواب کے بعد اس نے مجھ سے معلوم کیا کہ کیا تم نے بطال کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا بطال تو میں ہی ہوں۔ یہ سن کر وہ اپنے گھوڑے سے اترا اور اس نے مجھ سے معانقہ کیا اور میرے پیر چومنے لگا۔ میں نے کہا تم یہ کیا کرتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا میں آپ کی خدمت کرنے آیا ہوں۔ یہ سن کر میں نے اس کو دعا دی۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک 4 سوار ہماری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر میرے اس ساتھی نے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے میں ان کی طرف پیش قدمی کروں۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ کچھ دیر کی لڑائی کے بعد ان 4 سواروں نے میرے ساتھی کو قتل کیا اور پھر میری طرف بڑھ کر مجھ پر حملہ آور ہوئے۔ میں نے کہا اگر تم مجھ سے لڑنا چاہتے ہو تو مجھے اتنی مہلت دو کہ میں اپنے ساتھی کے ہتھیاروں سے مسلح ہو کر اس گھوڑے پر سوار ہو جاؤں۔ انہوں نے اس کو منظور کر لیا۔ چنانچہ جب مسلح ہو کر گھوڑے پر سوار ہو گیا اور انہوں نے میرا مقابلہ کرنا چاہا تو میں نے کہا تم 4 ہو اور میں اکیلا۔ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ تم میں سے ایک میرے مقابلے میں آتا رہے۔ بس ان میں سے ایک سوار میرے مقابلے میں آیا جس کو میں نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد یک کے بعد دیگر وہ دوسرے آئے، ان کو بھی میں نے اسی طرح قتل کر دیا۔ اب چوتھا باقی رہا۔ اس سے اس شدت سے جنگ ہوئی کہ ہم دونوں کے نیزے بھی ٹوٹ گئے۔ پھر ہم نے گھوڑوں سے اتر کر اپنی اپنی ڈال اور تلواریں سنبھالی، حتیٰ کہ دونوں کی ڈالیں ٹوٹ گئی اور تلواروں کے قبضے تک الگ ہو گئے، جس سے وہ زمین پر گر گیا۔ پھر آپس میں کشتی ہونے لگا، یہاں تک کہ شام ہو گئی اور آفتاب غروب ہو گیا، اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے پر قابو نہ پا سکا۔ اس کے بعد میں نے اس کو مخاطب کر کے کہا کہ میرے دین میں جو فرض نماز تھی آج وہ مجھ سے قضا ہو گئی۔ وہ بولا کہ میری بھی یہی صورت ہے، کیونکہ وہ نصاری کا پادری تھا۔ میں نے کہا کیا یہ ممکن ہے کہ تم واپس ہو جاؤ اور ہم اپنی اپنی فوت شدہ نمازیں قضا کر کے رات میں آرام کر لیں اور پھر صبح مقابلہ ہو؟ وہ کہنے لگا بڑی خوشی سے۔ چنانچہ میں نے اپنی نمازیں ادا کی اور اللہ کی توحید بیان کی۔ اس نے بھی جو کچھ کرنا تھا کیا، اور سوتے وقت وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تم عربی نسل ہو، تم میں بے وفائی ہے۔ میرے کانوں میں 2 جانج ہے، ان میں سے ایک تم اپنے کان میں لٹکا لو اور اپنے سر اس پر رکھ لو۔ جب تم کوئی حرکت کرو گے تو مجھے جانج بجے گا اور میں خبردار ہو جاؤں گا۔ میں نے اس کو منظور کر لیا اور اسی طرح ہم نے رات گزار دی۔ صبح کو میں نے اپنی فرض نماز ادا کی اور اس کے بعد ہم دونوں کشتی لڑے، اور میں نے اس کو بچاڑ لیا اور اس کے سینے پر سوار ہو کر چاہا کہ اس کو ذبح کر دوں، مگر اس نے مجھ سے معافی کی درخواست کی اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر جب ہم دوبارہ کشتی لڑے تو میرا پاؤں پھسل گیا اور اس نے مجھے آ کر میرے سینے پر سوار ہو کر مجھے ذبح کرنا چاہا۔ تو میں نے کہا میں تم کو معاف کر چکا ہوں، کیا تم مجھ کو معاف نہیں کرو گے؟ تو میرے اس کہنے پر اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ پھر جب تیسری دفعہ ہماری کشتی ہوئی تو اس نے مجھے پھر پچاڑ لیا اور میرے سینے پر چڑھ ہو کر مجھے ذبح کرنا چاہا۔ تو میں نے کہا کہ پہلے تو احسان میں ہم دونوں برابر ہو چکے ہیں، اب تم مجھ پر احسان کر دو۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا اچھا تیری مرضی۔ پھر چوتھی مرتبہ بھی کشتی میں اس نے مجھے گرا لیا اور کہنے لگا میں نے اب پہچانا کہ تو بطال ہے، میں تجھ کو ضرور ذبح کروں گا اور سرزمین روم کو تجھ سے نجات دلاؤں گا۔ میں نے اس سے کہا اگر میرے رب نے چاہا
تو مجھے ہرگز قتل نہیں کر سکے گا۔ یہ سن کر اس نے میرے قتل کے لیے خنجر اٹھایا اور کہنے لگا، تم اپنے رب سے کہہ کہ وہ اب مجھے روک لے۔ پس اے امیر المومنین، اتنے میں نے دیکھا کہ میرا وہ مقتول ساتھی کھڑا ہوا اور اس نے تلوار اٹھا کر اس کا سر اڑایا اور یہ آیات کریمہ تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو تم مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ تو زندہ ہے۔